حسینا حسین حسین حسینا شہ زمن حسینا بے وطن حسینا بے وطن حسینا حسینا شہ زمن حسینا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین اکرام، پروگرام کربلا کے بعد میں میزبان رضا چنا کا سلام قبول کیجیے گا. بڑا اہم موضوع، بڑی اہم بات، تاریخ کے وہ چند اہم اقتصابات جنہوں نے اسلام کی تاریخ پہ بڑے گہرے نقوش چھوڑے ہیں. کربلا کے بعد، بلکہ یہ کہوں کہ کربلا اور کربلا کے بعد حسین اور فاتح شام نے جو تاریخ رقم کی ہے اس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی. آج ہم جس موضوع پہ بات کرنے والے ہیں وہ خطبہ ہے جو امام سجاد نے دربار یزید میں دیا. اس خطبے کے کیا اثرات تھے، اس کے اہم نکات کیا ہیں، کیا اہم موضوعات ہیں، اس کے کیا میسج ہمیں اس خطبے سے ملتا ہے، یقیناً ہم اس پہ بات کریں گے. لیکن اس سے پہلے میں ایک چیز عرض کرتا چلوں کہ پچھلا جو ہمارا پروگرام تھا اس میں ہمارے بہت سارے مہمانوں نے چند سوالات کیے تھے اور ہم نے وعدہ کیا تھا کہ کوشش کریں گے کہ ہم اگلے پروگرام میں آپ کے ان سوالات کے جوابات دیے جائیں. یقیناً ہم ان سوالات کو بھی مد نظر رکھیں گے. اس کے بعد کیونکہ بات یہاں ختم نہیں ہوتی، یہ قافلہ جو فاتح شام کی قیادت میں، میں کہوں گا امام سجاد کی قیادت میں جب یہ واپس مدینے کی طرف آتا ہے تو کس طرح کے حالات ہیں، ان حالات سے کس طرح نمٹا جا رہا ہے، لوگوں کی کیا فیلنگز ہیں، وہ یزید کو کس نقطہ نظر سے دیکھ رہے ہیں، یہ تمام وہ سوالات ہیں. یقیناً ان کے جوابات بھی ہم دیں گے. آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اس پروگرام میں ہمارے ایک بہت ہی محترم، بہت ہی قابل شخصیت، قابل احترام شخصیت، بہت ہی بڑے عالم دین علامہ ڈاکٹر غلام حسین عدیل صاحب شرکت فرماتے ہیں اور اپنے خیالات، اپنی ریسرچ اور جو کچھ بھی ابھی تک انہوں نے اپنے پاس اس تاریخ کے حوالے سے جمع کیا ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ اپنا وقت نکالتے ہیں اور خاص طور پہ اس پروگرام کے حوالے سے ریسرچ کرتے ہیں، کیونکہ ریسرچ جو ہے وہ بہت بڑی اہم چیز ہے، کیونکہ ایک کتاب سے نہیں، بہت ساری کتابوں کو سامنے رکھ کے، تاریخ کو سامنے رکھ کے یہ چیز کی جاتی ہے. آپ کی خدمات قابل ستائش ہیں. شکریہ. ایک چیز عرض کرتا چلوں ناظرین کہ ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے میں گزارشات کچھ کروں گا کہ آپ کی بہت ساری خدمات کے ساتھ ساتھ آپ نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں جو یو کے لائبریری میں ریفرنس کے طور پہ یوز کی جاتی ہیں. آپ کی خدمات کو اگر ہم کہیں کہ اسلام کے حوالے سے، تعلیم کے حوالے سے، ایجوکیشن کے حوالے سے بہت ہی اہم ہے. بہت سارے پروگراموں میں آپ شرکت کرتے ہیں. زندگی کا ایک ہی مقصد ہے کہ کسی طرح اسلام کی تعلیمات کو عوام الناس تک پہنچایا جائے. ڈاکٹر صاحب پچھلا ہمارا پروگرام ہمارے بہت سارے مہمانوں نے کالز بھی کی اور اپنی آراء سے ہمیں آگاہ بھی کیا. بڑا اہم سوال تھا اس دور کے حوالے سے کہ جب یزید یہ سب کچھ کر رہا تھا، بہت سارے مسلمان مختلف مملکت میں اور مختلف جگہوں پہ، مختلف شہروں میں آباد تھے، ان کا کوئی ری ایکشن نہیں تھا. ان کی کیا فیلنگز تھیں کہ وہ کس کے ساتھ ہیں، تاریخ اس حوالے سے کیا کہتی ہے، یقیناً ہم آپ اس پہ بھی بات کریں گے. اور جیسا کہ میں نے پروگرام کی ابتدا میں بات کی کہ امام سجاد کا وہ خطبہ، اس پہ یقیناً ہم بات کریں گے. لیکن پہلا سوال جو ہے وہی ہے کہ جو ہمارے مہمانان گرامی جو پچھلے تھے جنہوں نے کال کر کے ہم سے بہت سارے سوالات کیے، میں چاہوں گا کہ ان کے جوابات دیے جائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم الکتاب المبین وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون. صدق اللہ العلی العظیم. سب سے پہلے آپ کو، آپ کی پوری ٹیم، اپنے تمام ناظرین اور سامعین کی خدمت میں ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں اور پروردگار عالم سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح معنوں میں
کربلا کی جو روح ہے اور روح شہادت ہے، کربلا کا قیام ہے، کربلا کا معرکہ ہے، کربلا کا جہاد ہے، اس سے ہمیں معرفت اور اس کی شناخت ہمیں نصیب فرمائے، اور ہم صحیح معنوں میں سمجھ پائیں کہ اتنا عظیم انقلاب جو سید الشہداء لے کے آئے، اور اس انقلاب کے جو محافظین ہیں کہ جنہوں نے اپنے صبر، اپنے استقامت، ان تمام مصائب اور شدائد کو برداشت کیا اور عالم انسانیت کی تمام جو اقدار ہیں اسے محفوظ کیا. اور یہ ایسی مثال ہے کہ جو آپ کو کسی تاریخ میں، یعنی فقید المثال اگر ایسے کہا جائے، یعنی ایسی مثالیں پیش کیے ہیں کہ جن کی مثالیں اب تک کائنات میں نہیں ملتی ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ سید الشہداء کی جو قربانی ہے یہ وفدیناہ بذبح عظیم، یعنی اس ذبح عظیم کے جو حقیقی مصداق ہیں وہ سید الشہداء کہ جو ابراہیمی قربانی کی جو حقیقی معنوں میں صحیح تعبیر ہیں، جس کے لیے علامہ اقبال نے بھی کیا خوب کہا ہے کہ اللہ اللہ وائے بسم اللہ پدر، مانیے ذبح عظیم آمد پسر. اور یہ بات حقیقت ہے کہ اس کو کسی مکتب کے ساتھ، کسی اسکول آف تھاٹ کے ساتھ، کسی خاص جہت اور سمت کے ساتھ، کسی قوم قبیلے کے ساتھ، کسی کشور اور کسی مملکت کے ساتھ، کسی فرد کے ساتھ، یا کسی عام جو ہے نا وہ قوم کے ساتھ بھی اس واقعے کو قطعاً جوڑنا غلط ہے. اور یہ محدودیت پیش کرنا اس کربلا کے اس قیام کی، یعنی اس کو محدود سے لمیٹڈ اعتبار کے ساتھ سوچنا بالکل جو ہے نا وہ اس حقیقت کربلا سے غفلت کا نتیجہ ہے. بلکہ جہاں چونکہ شخصیات جب آتی ہیں، پرسنالٹیز جب آتی ہیں، تو ان کا جو سٹیٹس ہوتا ہے کسی قوم قبیلے کے لیے وابستہ نہیں ہوا کرتا ہے، بلکہ ہر قوم اور قبیلے کے، بلکہ جتنی انسانی برادری جی آفاقیت ہوتی ہے، عالمگیریت ہوتی ہے، تمام انسانی برادری کے لیے ہوتے ہیں. اسی وجہ سے بہت خوبصورت جو ہے نا وہ شعر ہے قیصر کا بھی کہ انسانیت کے نام پہ کیا کر گئے حسین، انسانیت کے نام پہ کیا کر گئے حسین، ہر دور کے بلند خیالوں سے پوچھ لو. جتنے جو فکر رکھنے والے ہیں ان سے انسان جب پوچھتا ہے. اب یہ ہے کہ وہاں پہ جو کویسچن آیا تھا پچھلی دفعہ، اس کو آپ نے بھی ریز کیا ہے، اس میں یہ ہے کہ کویسچن جو ہے نا بہت ہی عمدہ، بہت ہی جو ہے نا وہ فکر والا، کہ جس کے لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس دور کے اندر ٹھیک ہے ایک جو ہے نا وہ کیمپ یزیدی کیمپ ہے، اور ایک طرف جو ہے نا وہ حسینی کیمپ ہے. دو محاذ جو ہے نا وہ سجے ہوئے ہیں. یہ دو محاذ ہر دور میں ہیں. ایند قوت از ازل آمد پدید، موسیٰ و فرعون شبیر و یزید. جی تو یہ دونوں جو کیمپ ہیں، دونوں محاذ ہیں، اپنی جگہ پہ اب بھی ہیں. اور امام علیہ السلام نے بھی اپنے جو یونیورسل میسج ہے اس کی طرف متوجہ کیا ہے اور فرمایا کہ مثلی لا یبایع مثلا. کیا آفاقیت ہے مولا کے اس فرمان میں. فرماتے ہیں کہ مجھ جیسا، مثلی لا یبایع مثلا، حسین جیسا کبھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ حسین، یہ نہیں کہا کہ یزید کی بیعت یزید جیسے کی بیعت، اس کا مطلب ہے بہت سارے لوگ یونیورسل کر دیا نا میسج. جی بالکل، آفاقیت پیدا کر دی اپنے میسج نے کہ حسینی جو میسج ہے فقط کربلا کی اس حد و حدود کے اندر نہیں ہے، بلکہ یہ کربلا کا میسج ظاہر ہے کہ پھیلانے والے اگر ایسے ہوں جی کہ جسے زینب عالیہ جیسے پرچار ہو حسینیت کے تمام تر، اگر اس جہاد کو دیکھا جائے نا کہ کس قدر آفاقیت ہے اس میسج میں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں ہر دور میں اور امام حسین علیہ السلام کے بھی میسج یہی ہے کہ جو زمانے کے یزید ہیں جی، اگرچہ جو ہیں یزید نواز نکلتے رہیں گے ہر دور میں جی، فرعون نواز ہر دور میں جو ہیں وہ نکلتے رہیں گے، لیکن جو
موسیٰ کے پیروکار ہیں، جو حسین ابن علی کے پیروکار ہیں، انہیں بھی چاہیے کہ زمانے کے یزیدوں کے خلاف قیام کرنا، یہ سب سے جو ہے مہم میسج آپ کربلا سے دیکھ سکتے ہو۔ اس دور میں بھی ایسا نہیں تھا، بعض سے خوف کی وجہ سے بعض لوگ جو نہیں آئے، خوف کی وجہ سے نہیں آئے، ترس کی وجہ سے نہیں آئے، ڈر کی وجہ سے نہیں آئے، اپنے بیوی بچوں کو جو ہے نا تاکہ ان کی بیویاں بیوہ نہ ہو جائیں، تاکہ ان کی اولاد یتیم نہ ہو جائے، اس وجہ سے ہیں کہ ایک گروہ وہ ہے ڈرپوکوں کا کہ جس نے گھروں کے اندر بیٹھا رہا، اور اسلام نے ان کو یعنی وہ اسلام کو اچھے انداز کے ساتھ انہیں وہ نہیں، اور امام کے بھی دل میں آخر وہ حسرت بہر کیف تھی کہ جس خطبے میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان الناس عبید الدنیا، یہ بات جو لوگ ہیں نا وہ کیا ہیں، یہ بندے ہیں کس کے، عبید الدنیا، دنیا کے بندے ہیں۔ یعنی کیا امام کے دل میں بھی یہ جو ہے باہر کا حسرت تھی کہ دیکھیں جب غنیمتوں کے چکر تھے، جب غنیمتیں تقسیم ہو رہی تھیں تو اس وقت تو ہزاروں موجود تھے، اور جب جان دینے کا مسئلہ آیا تو پھر صرف 72 نکلے۔ یہ کیا چیز ہے؟ تو یہاں اس پروگرام میں ایک جو ہے ایک میسج یہ بھی ہے کہ ہم یہ عہد کرنا ہے، ہمیں پروگرام چونکہ ایک جیسے حجت تمام بھی ہو رہی ہے، یہ بھی نہیں کہا جائے حجت اس لحاظ سے تمام ہے کہ ہمیں یہ اپنے آپ سے عہد کرنا ہے کہ مولا آپ کے دل میں جو ایک حسرت تھی کہ دنیا کے بندے ہیں لوگ، ہم یہ اقرار کرتے ہیں کہ ہم دنیا کے بندے نہیں، ہم تیرے قدموں اور تیرے نقش قدم پہ تہ چل کر ہم زندگی گزاریں گے، ہم حسینی وار زندگی گزاریں گے، ہم زمانے کے کسی یزید کو جو ہے نا اس کی بیعت نہیں کریں گے، زمانے کے کسی یزید کے سامنے جو ہے وہ سرخم نہیں کریں گے۔ تو ان پروگرام کا ایک مقصد یہ بھی ہے، یعنی اویئرنیس پیدا کی جائے، صبر و استقامت بتایا جائے، حقانیت اور صدق و صداقت کی منازل پر جو ہے وہ انسان کو لے آنے کے لیے ایک قسم کے جو ہے نا وہ کوشش ہے، ایک صحیح ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بعض بہت سادہ تھے، چونکہ حقائق سے اسلام فقط یہ نہیں کہتا کہ نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، بس سب کچھ ہو گیا ہے۔ اسلام یہ بھی کہتا ہے کہ زمانے کے حالات کو دیکھ کر زمانے ایک مسلمان کیوں کہا ہے پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ من اصبح ولم یہتم بامور المسلمین فلیس بمسلم، کہ جو اس حالت میں صبح کرے کہ اسے مسلمانوں کے احوال کے بارے میں خبر نہ ہو، یعنی یہ آپ کتنا وہ یونیورسل میسج پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی اس حالت میں صبح کرے کہ انہیں مسلمانوں کے نہ پتہ ہے کیا ہو رہا ہے، ان پہ کیا گزر رہی ہے، کن مصیبتوں میں ہیں، کن مصائب اور شدائد میں زندگی گزار رہے ہیں۔ مسلمان کی ایک مسلمان المسلم اخو المسلم کہا ہے اسلام نے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، یہاں تک فرمایا کہ مسلمان اور دوسرے مسلمان کی مثال ایسی ہے کہ جس طرح ایک جسم کا جو ہے عضو ہوتا ہے، پارٹ آف باڈی، اس کنسیڈر کیا ہے، اور فرمایا کہ جس طرح ایک انسان کی جو ان فزیکل سٹیٹ کے حساب سے اگر کسی جسم کے کسی حصے کو اگر درد ہوتا ہے، بخار ہوتا ہے، تو پورا جسم چلا اٹھتا ہے۔ لیکن یہ فقط کوئی انسان کہہ دے کہ میں نماز ٹھیک پڑھتا ہوں، میں روزہ ٹھیک رکھتا ہوں، مسلمانوں کی امور سے غفلت اس کے کر رہی ہے، اس کو قطعاً کوئی فائدہ نہیں اسے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ یہ جو جتنے ڈیوائن لا ہیں، یہ جتنے احکام ہیں، اس کا فلسفہ یہ ہے کہ اس کو پریکٹیکل وے میں لے کر لینا ہے، یعنی اس وحدت توحید کو توحید کلمہ میں جو ہے وہ بدلنا ہے۔ اگر اسے کوئی خبر نہیں عراق میں کیا ہو رہا ہے، افغانستان میں کیا ہو رہا ہے، کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، آپ کی بات بالکل اپنی جگہ پر بجا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ امام حسین علیہ السلام جب مدینے سے روانہ ہوئے ہیں، جو لوگ ان کے ساتھ ہیں 72 لوگ آخر میں رہ جاتے ہیں، اور جو عاشور کا دن ہے، دن ہونے سے پہلے سب کو بلاتے ہیں، بتی گل کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جس نے اگر جانا ہے تو چلا جائے۔ یہ بڑا اہم میسج نہیں ہے کہ ہم جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے۔ لوگ آج اکثر سوالات کرتے ہیں کہ حسین جنگ کرنے کے لیے آیا تھا، حسین کو مملکت کی ضرورت تھی، کہ حسین جو ہے وہ پاور چاہتا تھا۔ یہ ان کے لیے بالکل واضح مثال نہیں ہے کہ حسین ایک مقصد لے کے نکلا ہے، حسین کسی جنگ کے لیے، کیونکہ بہت سارے لوگوں نے کہا کہ شہزادوں کی جنگ اصل میں یہ لوگ ایسے ہیں کہ جو اصل میں مفاہیم دینی جو ہے نا میننگز، اس کو نہیں سمجھے ہیں کہ حقیقت دین خود کیا ہے، اور کچھ سازشوں میں گرفتار ہوتے ہیں کہ جو جنگ کو جو ہے وہ جہاد کہتے ہیں اور جہاد کو جو ہے وہ جنگ کہتے ہیں، حالانکہ جنگ الگ مفہوم ہے اور جہاد کا الگ ہے۔ جنگ دنیا اور ہے،
جہاد مذہب اور ہے کہ جس سے انسان جو ہے سمجھنے کی ضرورت ہے. امام حسین نے علیہ الصلوۃ والسلام جس طرف ابھی آپ نے وہ اشارہ کیا، وہ بتیاں گل کی جا رہی ہیں، چراغ گل کیے جا رہے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں نا معرفت والے رکھنے والے صاحب. اسی وجہ سے اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے جو مجھے صحاب دیے ہیں نا، اصحاب دیے ہیں، جو امام حسین کو اصحاب فرمایا کہ ایسے نہ میرے بابا کو ملے ہیں اور ایسے اصحاب نہ میرے نانا کو ملے ہیں. اس وجہ سے کہ حسین بھیج رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود کوئی جانے کے لیے تیار نہیں ہے. جہاں تک جو منظر یہاں تک آتی ہے کہ نہیں کچھ نہیں. بہت جو ہے سوچنے والی بات یہ ہے کہ کیا چراغ گل ہونے سے اگر اصحاب امام کو نہیں دیکھ رہے تو کیا امام اصحاب کو نہیں دیکھ رہے ہیں؟ سوچنے کی بات یہ ہے یہاں پہ. انہیں پتہ ہے کہ میرے باطنی احوال کو بھی میرا امام جانتا ہے، میری کیفیتوں کو بھی میرا امام جانتا ہے. امام حالات سے آگاہ ہوا کرتا ہے، جیسے امور کا پتہ نہ ہو تھوڑا امام ہوا کرتا ہے. تو یہ ہے کہ لیکن عجب حالت تھی. کوئی یہ کہہ رہا تھا زہیر کہن دیکھیں، مسلم ابن عسجہ دیکھیں، حبیب ابن مظاہر دیکھیں، اتنا بڑھاپا لیکن جسم میں رش آ رہا ہے، رش آ رہا ہے. ایک دفعہ جسم میں جو ہے نا وہ حرکت ہے. کہتے ہیں کہ حسین ابن علی آپ کی بارگاہ سے بہتر کوئی اور بارگاہ ہے تو وہ بتا کے دیجیے. کیا وفادار جو ہیں وہ صحابی. اور زہیر کہن کہتے ہیں کہ مولا اگر مجھے 70 مرتبہ بھی یہ قوم اشقیاء قتل کرے اور پھر قتل کرنے کے بعد میری جسم کے جو ہے نا وہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، پھر اس کا قیمہ بنا دیا جائے، قیمے کو آگ لگا دی جائے، اس آگ سے جو راکھ بنے اسے ہوا میں منتشر کر دیا جائے، میں اگر 70 مرتبہ بھی یہ لوگ اس طرح کریں تب بھی میرے آقا میں تیرے نام سے غافل نہیں رہوں گا. کیا عشق و محبت، کیا سرور. اس کے بعد جو امام حسین صاحب کو دعا دیتے ہیں. اور یہ ہے یعنی ایک تو یہ طرف ہے، دوسری طرف وہ ہیں، دوسری طرف بھی البتہ نقشہ جو ہے نا باہر کا اس کو بڑھانا چاہیے. امام خطبہ خود مکے میں دیتے ہیں، بندگی احرام خود توڑتے ہیں، لوگ وہاں پہ دیکھ رہے ہیں، کچھ طواف کر رہے ہیں، کچھ نوافل پڑھ رہے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں کہ جنہیں کچھ پتہ نہیں ہے کہ من اصبح ولم یہتم بامور المسلمین فلیس بمسلم. جی حقیقت حال کو اسلام، وہ طواف کر رہے ہیں، کس کا طواف کر رہے ہیں؟ حقیقت ایمان تو امام کے ساتھ تھی نا. اور امام وہاں سے جو اگر ہجرت کر رہا ہے، اگر ان میں معرفت کا وہ اوج ہوتا تو وہ ساتھ ہوتا. دوسری بات یہ ہے کہ البتہ بعض ایسے مقامات دور دراز کے تھے کہ جہاں پہ خبر دیر سے پہنچی ہے، جہاں پہ وہ آنا چاہتے تھے اور وہ رستے میں آئے، انہیں پتہ چلا کہ کام جو ہے وہ تمام ہو گیا ہے، امام حسین کی شہادت ہو گئی ہے. لہٰذا اس کے بعد تحریکیں چلی، موومنٹ چلی اور حالات بدلے. اور اس حد تک خود مدینہ میں اندر جو ہے نا حالات ایسے یزید کے خلاف پیدا ہوئے جس کی وجہ سے اس نے 3 شبوں میں 700 صحابی 10,000 جو ہیں دوسرے لوگوں کو قتل کرایا. یہ اس کی جو ہے نا وہ حالت تھی بعد از کربلا. بعد از کربلا یہی تھا کہ اس نے اس حد تک جو واقع ہے جو اس طرح ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی کہا ہے، تو یہ سارے اس ریئیکشن تھے. اس کربلا کے بعد کچھ توابین کا گروہ نکلا، کچھ جو ہیں وہ ایک چیز جو بڑی میں تھوڑے سے مطالعہ کر رہا تھا، ایک جگہ پہ مجھے کہیں ایک بات نظر آئی، اور 500 ہجری 560-70 ہجری کے قریب کا یہ واقعہ کہ بہت سارے لوگوں نے یہ لکھا کہ یزید امام حسین کو شہید کرنا نہیں چاہتا تھا، اس کا مقصد نہیں تھا، یہ اس کو پتہ نہیں تھا، اور یہ تو ابن زیاد نے جو ہے وہ سارا کچھ کیا. تو یزید جو ہے اس کو کوشش یہ کی گئی ہے کہ اس کو پروٹیکٹ کیا جائے کہ یزید کا یہ کارنامہ نہیں ہے. آپ کی ریسرچ اور آپ نے جو ابھی تک مطالعہ کیا ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس دور میں جو یہ لکھا گیا، دیکھیں کیا یہ گمراہی تھی؟ یہ 6ٹھی صدی سے جو آپ نے بات کی وہاں سے شروع ہوا، اور اس کو بچانے کے لیے، یزید کو بچانے کے لیے یہ حربہ جو ہے نا مختلف، بلکہ انہوں نے شروع کیا اس کو. اور اس کے میں کو بیک گراؤنڈ بھی بتا دوں کہ اصل میں یہ تھا کہ یزید کہتے ہیں بہت پریشان ہوا. بڑے بڑے لوگ اس میں شامل ہیں، بڑے نام شامل ہیں اس میں جس کی میں بات کر رہا ہوں. یزید پریشان ہوا، پشیمان ہوا، اور ابن زیاد کو اس نے. میرا کوشچن فقط یہ ہے، پہلی بات یہ دیکھیں کہ آل رسول کی بیٹیاں، رسول کی بنات، رسول کا خانوادہ عصمت و طہارت قید کر کے لے جایا گیا کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، اور یہ منازل. پہلی بات یہ کہ
بنات رسول تمام تاریخوں میں اس بات میں کوئی آدمی کوئی بھی ڈینائی نہیں کرتا ہے جو حقیقت پسند، صحیح مورخ، صحیح مفسر اور صحیح فکر رکھنے والا آدمی، اس سے کوئی شخص جو ہے وہ ڈینائی نہیں کرتا ہے کہ، اور تمام تاریخوں میں اس بات کو، میں ابھی آ رہا ہوں اسی پوائنٹ کی طرف، کہ رسول کی بیٹیاں دربار یزید میں تھیں، اس سے کوئی ڈینائی نہیں کرتا ہے کہ اس نے چھڑی لے کر چہرہ امام کی، دندان مبارک امام کی گستاخی کی، اس سے کوئی ڈینائی نہیں کرتا ہے کہ وہ شراب پی کر جو ہے نا سر امام کے پاس اس کو جو ہے نا وہ باقی بچتی سے وہ پھینک دیتا تھا، اس سے کوئی ڈینائی نہیں کرتا تھا کہ اس نے جو ہے نا وہ کئی دفعہ امام سجاد کو قتل کرنے کی کوشش کی. صحیح، میں وہی کہتا ہوں، وہی کویشچن کہ جس کی طرف پھر مجھے وہ پلٹ کے آنا پڑے گا کہ جب حالات نے ایک انقلاب پیدا کیا تو اس وقت اس نے اپنے بہانہ بنانے کے لیے، جبکہ وہ اس چیز کے بھی نہیں تھا کہ نہیں میں نہیں چاہتا تھا، ابن زیاد نے یہ کیا، ارے اگر ایسی بات تھی، میرا فقط کویشچن یہ ہے کہ ابن زیاد سے قصاص کیوں نہیں لیا، پھر ابن زیاد کو پھر انعام و کرام کیوں عطا کیا گیا، ابن زیاد کو پھر جو ہے اس کی پوسٹ کیوں بحال رکھا گیا؟ یہ سب بہانے ہیں اس کی یزیدیت کو جو ہے نا وہ بچانے کے لیے، اور جس سے جو ہے نا کوئی اسی وجہ سے مرحوم تفتزانی علامہ سیوطی کہتے ہیں اس جرم سے کبھی بھی وہ جان نہیں چھڑا سکتا ہے، اور میں نہیں سمجھتا ہوں، وہ کہتے ہیں ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ وہ جو ہے نا صاحب ایمان ہے، وہ ایمان پہ ہے، اسے بے ایمان کہنا چاہیے، اور اس کا جو ہے نا وہ کفر ثابت ہوتا ہے ان چیزوں سے کہ اس سے. صاحب ایک اور اہم واقعہ جو اس سے ملتی جلتے، کیونکہ میں ٹاپک سے تھوڑا سا اس لیے ہٹا کیونکہ میرا مقصد تھا کہ آج ہم اس خطبے کی طرف جاتے جو امام سجاد نے دربار یزید میں دیا ہے، لیکن بات یہاں پر یہ ہے کہ جب رسول کی نواسیاں آل رسول کو قید کر کے دربار میں لے کے جایا جاتا ہے، عاشور کا واقعہ پیش آتا ہے، حسین علیہ السلام کو شہید کیا جاتا ہے، لوگ اس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں کہ جی نہیں اس کو نہیں پتا تھا. میں صرف پیچھے آتا ہوں کہ جب حضرت علی کو گلے میں رسی ڈالی گئی ہے، بازار میں رسوا کیا جا رہا ہے، حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر پہ حملہ کیا جاتا ہے، دروازہ گرایا جاتا ہے، دروازے کو آگ لگائی جاتی ہے. یہ تو وہ دور ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے گئے ہوئے چند سال ہوئے ہیں. یہ یزید کا واقعہ تو 50-60 سال کے بعد یہ واقعہ پیش آتا ہے، وہ تو بہت ہی قریب، اس کو بھی لوگ پروٹیکٹ کرتے ہیں. دیکھیے یہ حالات، زمانے کے حالات اور اسے ستم ظریفی کے صفحہ جو ہے نا وہ کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے. یزید کا خط تمام تاریخی کتب میں جو ہے مرقوم ہے کہ جب وہ عبید اللہ کو جو ہے نا وہ بھیجا جاتا ہے، گورنر مدینہ کو بھیجا جاتا ہے، اور جس میں کہا جاتا ہے کہ حسین ابن علی اگر بیعت کریں تو فبہا، اگر نہیں کرتے ہیں تو اس خط کے ساتھ جو ہے نا وہ سر روانہ کیا جائے، جس میں امام علیہ السلام کا وہ خطبہ ہے کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمہیں پتہ نہیں کہ ہم کون ہیں، نحن اہل بیت النبوۃ ومعدن الرسالہ. صاحب ایک ہمارے ساتھ مہمان ہیں ٹیلی فون لائن پہ، ہم کوشش کریں گے ان سے بات کریں. السلام علیکم. جی حضرت یہ آپ کا پروگرام بہت اچھا جا رہا ہے. جی میرے بھائی، سب سے پہلے تو میں آپ کو خوش آمدید کہوں گا پروگرام میں. میں آپ کا نام پوچھ سکتا ہوں آپ سے؟ محمد، میں ادھر یورک شہر سے بات کر رہا ہوں. جی جی. میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے، اگر مہربانی فرمائے تو بتائیں. جی جی جی. یزید تو جہنمی، یزید پلیت، جی جی، جس نے یہ کام کیا ہے، دین آست حسین سے ٹکر لی ہے. جی میں یہ پوچھتا ہوں جو خط لکھ کر امام حسین کو بلانے والے تھے، جی کوفہ کے لوگ، کوفہ کے لوگ، وہ کون تھے؟ جی تو انہوں نے کیا کردار ادا کیا؟ پلیز اگر اس پہ تھوڑا تبصرہ کریں. تو آج دنیا بھر کے مسلمان جو کچھ گلف کرائسس میں ہوا ہے یا ایک دوسرے کے ساتھ وہ اپنا اپنا دکھ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کو غیرت نہیں آئی، نہ پاکستان کو، نہ ایران کو، نہ سیریا کو، نہ سعودیہ کو. تو یزید تو پلیتا، اس کو جہنمیہ ہونے میں جو شک کرتا وہ مسلمان. جی میرے بھائی بہت شکریہ آپ کا. ڈاکٹر صاحب ہمارے اس مہمان کے جو کچھ سوالات تھے، کچھ ان کی ریزرویشنز تھیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یزید تو مطلب اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے، وہ تو ہے ہی جہنمی. لیکن وہ کون لوگ تھے کہ جنہوں نے امام حسین کو خط لکھ کے بلایا، اور جب وہ وہاں سے روانہ ہوتے ہیں اپنے سفیر کو بھیجتے ہیں، اس سفیر کو قتل کیا جاتا ہے، شہید کیا جاتا ہے کوفہ میں. تو یہ کون لوگ ہیں؟ ظاہر ہے میں چاہوں گا کہ آپ سے اس پہ تھوڑا سا جو ہے وہ تھوڑی سی تفصیلی آپ اس پہ روشنی ڈالیں. ایک اور مہمان ہمارے ساتھ ٹیلی فون پہ. السلام علیکم. جی السلام.
میرا نام جی 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 میرا نام مقصود حسین سید ہے. مقصود میں سے واٹفورڈ سے بول رہا ہوں. جی جی دراصل مولانا جو ابھی تک اب فرمایا ہے وہ میرے پچھلے ہفتے کے اس سوال کا جواب تھا. جی جی میں جو عرض کرنا چاہتا تھا دراصل میں اپنا سوال شاید صحیح طرح پہنچا نہیں پایا ہوں آپ تک. جی مقصود وہ صاحب. یہ ہے کہ جب یزید سر امام سے ایسی گستاخی کرتا تھا اس نے جو کچھ کیا ہے وہ جی لیکن اس کے بعد جو لوگ کربلا میں نصرت امام میں لڑ نہیں سکے ہیں جی وہ بعد یزید کے ان ظلموں کو دیکھتے رہے جی پھر بھی کیوں نہ بولے. وہ لوگ جناب رسول خدا کی اس حدیث مبارکہ کا حسین منی و انا من الحسین جی. کا کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ انا من الحسین یہی ہے کہ میرے دین کی احیاء میں میری نصرت کرتا ہے حسین. تو وہ جی. لوگ اگر جنگ نہ کرتے جی ہمیں کہتے ہیں کہ کم از کم اظہار ناراضگی سے ہی دلی طور پر کسی سے اس سے بریت ہی صحیح اس سے الگ ہو جانا ہی صحیح. لیکن وہ بعد عام حالات میں جبکہ حالت جنگ بھی نہیں تھی وہ لوگ یہ کیوں نہ کر پائے اور پھر اپنے آپ کو وہ مسلمان ہیں. صاحب بہت بہت کم از شکریہ آپ کم کا. جی جی آپ کی بات کلیئر ہو گئی اور علامہ صاحب آپ کی بات سن رہے ہیں. ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے اس سوال کا جواب ان سے لیں. ہمارے پاس علامہ صاحب 2 سوال آ گئے ہیں. ایک مقصود صاحب کا سوال جو پچھلا پروگرام تھا اس میں بھی کال کر کے ان کی بڑی مہربانی, وہ بڑے گہرے سوچ کے ساتھ اور تمام اس کے ساتھ یہ پروگرام دیکھتے ہیں, ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور آپ اپنے کمنٹس اور اپنے اس طرح کے خیالات سے لوگوں کو بھی آگاہ کرتے ہیں, آپ اس کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب مقصود صاحب کا کہ بہت سارے لوگ بعد میں کیوں نہیں چلیں, کربلا کا واقعہ ہو گیا, امام حسین کو شہید کیا گیا, لیکن اس کے بعد بھی خاموشی اختیار کی ہے انہوں نے, اس میں بھی کوئی ایسی خاص چیز سامنے نہیں آئی. ایک تو یہ سوال, اور دوسرا ہمارا پہلا سوال کہ وہ کوفہ کے وہ کون سے لوگ تھے کہ جو خاموش ہو گئے, پھر امام کو بلایا, دعوت دی, خطوط لکھے. اور ابن زیاد ٹھیک ہے, ابن زیاد کا ایک طاقت تھی اس کے پاس اور اس نے قتل و غارت کی وہاں آ کے, بہت سارے صحابہ کو مروا دیا, بہت سارے لوگ جو وہاں پر تھے جید علماء تھے ان کو مروا دیا. لیکن بات یہاں تک ختم نہیں ہوتی. ایسے بھی بہت سارے لوگ تھے جو حسین سے ہمدردی رکھنے والے تھے, حسین کے ساتھ دینے کے لیے تیار تھے, لیکن ان کا کوئی ری ایکشن سامنے نہیں آیا. دیکھیے جہاں تک کوفیوں کی بات ہے, کوفیوں نے کئی خط لکھے, ہزاروں کے حساب سے ان کے خط جو ہے نا وہ ملتے ہیں. وہ مسلمان تھے, اس میں کوئی شک نہیں, اور انہوں نے خط لکھ کے جو ہیں انہوں نے اپنی وفا کا جو ہے نا وہ ثبوت نہیں دیا, اور اس میں کوئی جو ہے نا وہ کوئی کسی شک و شبہ کی جو ہے نا گنجائش نہیں ہے. جو بھی, اور میں نے پچھلے پروگرام میں بھی عرض کیا ہے کہ جو بھی کوفن جو ہے نا وہ ایک نیچر کا نام ہے, ایک جگہ کا نام نہیں ہے. جو بھی اپنے امام کے ساتھ بے وفائی کا ثبوت دیتا ہے وہ کوفی ہے. یعنی اصل میں جو ہے وہ یہ ہے, جو بھی اپنے عہد و پیمان کو جو ہے پورا نہیں کرتا ہے وہ کوفی ہے. یعنی اس کو اس لحاظ کے ساتھ جو ہے دیکھا جائے گا. انہوں نے کیا ہے, انہوں نے کئی خطوط لکھے ہیں امام علیہ السلام نے کہ میں آؤں گا ضرور, لیکن جب تک میرے سفیر جو ہیں مجھے اطلاع دیں گے کہ واقعا جو ہے تم میں پوٹینشل ہے اور تم جو ہے مجھے بلا رہے ہو تو میں آ جاؤں گا اس طرف جو ہے نا. پہلے اپنا سفیر کو بھیجا, سفیر سے جو ہے یعنی حضرت مسلم ابن عقیل کا جی ان کو جو ہے نا انہوں نے بھیجا اور وہاں پہ پہنچے اور ہزاروں لوگوں نے وہاں پہ بیعت کی. بیعت کرنے کے بعد جب وہ ابن زیاد کی تلوار جب سامنے آئی تو وہاں پہ چونکہ جرأت نہیں تھی, ہمت نہیں تھی, عہد کی وفا نہیں تھی, اپنی جان کو وہ سب چیزیں سمجھتے تھے. لیکن وہی کوفہ کے لوگ, میں یہ بھی جو ہے نا وہ اشتباہ یہ جو ہے اس کو دور کروں کہ فقط کوفہ کو دیکھنا کہ انہوں نے خط لکھے تو کوفہ ہی سے امام کی بھی نصرت کے لیے آئے نا, تو یہ بھی تو نہیں کہا جا سکتا ہے حبیب بن مزار کہاں سے تھا, کوفہ سے تھا. خود حر جو ہے وہ کہاں سے تھا, وہ بھی تو کوفہ سے تھا نا. لیکن اس کو اس لحاظ سے نہیں دیکھا جا سکتا کہ کوفہ والوں نے خط لکھے تو انہوں نے جو ہے نا وہ آ کر کوفہ ہی سے امام کی باز جو ہے وہ مدد کے لیے بھی آئے, اس کو بھی جو ہے ہمیں دیکھنا پڑے گا. لہٰذا کوفہ جو ہے نا اس کو جگہ کے حساب سے اسے نہیں دیکھا جائے گا بلکہ اس صفت کے حساب سے دیکھا جائے گا, اس ایٹریبیوٹس کے حساب سے دیکھا جائے گا کہ جو بھی امام سے عہد و پیمان کرے اور عہد و پیمان کو توڑے وہ کوفی ہے, خواہ وہ کسی جگہ کا رہنے والا, خواہ وہ انگلینڈ کا ہو,
یا وہ عراق کا ہو، کسی جگہ کوفہ نیچر جو ہے یہ مہم چیز ہے، اور وہیں سے یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ وہاں پہ کوفہ نے خط لکھے اور اس کے بعد بعض لوگ جو ہیں وہیں کوفہ سے آئے، اور حتیٰ کہ خود یعنی حبیب ابن مظاہر کو معمولی آدمی نہیں ہے کہ جسے امام علیہ السلام خود فرماتے ہیں، خط میں لکھتے ہیں کہ من الحسین ابن علی الی رجل فقیہ، یہ خط میرا جا رہا ہے حسین ابن علی کی طرف سے اور رجل فقیہ کی طرف سے، یعنی مجتہد کی طرف جو ہے خط کو، اور جو نگاہ امام میں مجتہد ہے اس کی کیا شان اور کیا انسان اس کی عظمت، وہ بھی کوفہ سے ہے۔ اسی طرح مسلم کو دیکھیں کوفہ سے ہے، حورے جو ہیں وہ حور ابن یزید ریاحی کو دیکھیں وہ کوفہ سے ہے، بلکہ کوفہ سے سارا نامی گرامی آدمی اور جرنیل، اور اس طرح کہ خود جو ہے وہ ان کا غلام کہتا ہے کہ اگر آپ کے جسم میں اتنی لرزش، اتنی لغزش، اتنی کبکبی، اتنا جو ہے لرزہ آ رہا ہے، کیا وجہ ہے؟ اگر مجھ سے اگر کوئی پوچھتا کہ کوفہ میں سب سے زیادہ بہادر کون ہے تو میں کہتا کہ حور ہے۔ ہاں شاید حور گرمی کی زیادہ حدت ہے۔ نے کہا نہیں، گرمی کی نہیں، میں دیکھ رہا ہوں میرے سامنے جنت ہے اور دوزخ ہے، مجھے کس طرف جانا ہے؟ بیٹے سے مشورہ نے کہا کہ بابا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو کیا جواب دو گے؟ کہا بیٹا جواب مل گیا، وہ بھی کوفہ سے تھے۔ تو لہٰذا کوفہ کو اس لحاظ سے نہیں دیکھنا پڑے گا، اس پیرائے میں دیکھنا پڑے گا کہ جو بھی بے وفا ہے امام کا، جو بھی بے وفا ہے رسول خدا کے نواسے کا، وہ کوفہ ہے، وہ کوفی ہے، خواہ وہ کسی دور کا ہو و خواہ وہ کسی جگہ کا ہو، ہر کیف وہ مسلمان سے۔ اگر آپ یزید کی فوج پہ بھی نظر دوڑائیں تو کہنے کو تو وہ بھی مسلمان تھے۔ جی مسلمان تھے بالکل۔ کیا وجہ ہے کہ وہاں کوئی وہ بغاوت؟ دیکھیں ایک حر جو ہے وہ ایک سپہ سالار اگر کسی فوج کا بغاوت کرتا ہے اور وہاں سے آ جاتا ہے تو اور بھی بہت سارے لوگ تھے، وہاں پر بھی کوئی ایسی چیز جو ہے وہ سامنے نظر نہیں آئی کہ بغاوت کا کوئی ایلیمنٹ جو ہے وہ یزید کی نہیں، امام علیہ السلام خود جو ہے، جہاں تک آپ دیکھیں کہ امام علیہ السلام خطبہ دیتے ہیں، اور میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ یہ کوئی میٹافوریکل ڈسکشن ہو رہی ہے، صحیح، اس کو بھی میں جو ہے کلیئر کروں۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمہیں پتا ہے کہ میں کون ہوں، میں حسین ابن علی ہوں، میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں، میرے جد رسول خدا ہیں، اب بھی تم چلے جاؤ، صحابی اب بھی موجود ہیں، وہ تمہیں بتائیں گے کہ یہ حسین منی و انا من حسین، یہ میرے بارے میں ہے، یہ میرے بارے ہیں سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ میرے بارے میں ہے، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ میرے بارے میں ہے، تو حجت تمام کا یہ ساری چیزیں۔ اچھا اس کے بعد کوئی بات نو بڑیز ٹرنا، کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا تھا، کوئی ٹس سے مس نہیں ہو رہا تھا۔ امام علیہ السلام کے دل پہ جو ہے نا ایک جو ہے محسوس کیا، فرمایا کہ پتہ ہے کہ میری اس موعظے کا جو میں یہ ایڈوائز کر رہا ہوں، میرے موعظے کا تم پہ کیوں نہیں اثر ہوتا ہے؟ اس وجہ سے کہ تمہارے پیٹوں میں حرام پڑا ہوا ہے۔ یعنی جب انسان کے پیٹ میں حرام پڑا ہوتا ہے تو موعظہ امام بھی اثر نہیں رکھتا ہے، چاہے کہ ایک عالم آ جائے، چاہے کہ ایک مفتی آ جائے، چاہے کہ ایک مجتہد آ جائے۔ اسی وجہ سے فرمایا گیا کہ پیٹ کو پاک کرنا، انسان حلال کھانا، یہ بہت جو ہے نا مہم فرمایا۔ اور بعض نے کیا کہا؟ بعض نے کہا کہ فرمایا کہ تم میری بات نہیں سن رہے، میں اب بھی علی اکبر کا خون معاف کر سکتا ہوں، اب بھی جو ہے میں شہزادہ قاسم کو خون معاف کر دوں گا، اب بھی علی اصغر کو خون معاف کر دوں گا، اب بھی عباس علمدار کو خون معاف۔ یعنی یہ میٹافوریکل ڈسکشن نہیں، ویسے نہیں ہے کوئی سیاست ہو رہی ہے وہاں پہ، حقیقت ہو رہی ہے وہاں پہ۔ امام اس طرح بات نہیں کیا کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کوئی جان، اور کہتے ہیں کہ پھر فرمایا کیوں مجھ سے جنگ کرتے ہو؟ آخر کہتے ہیں بغضاً لأبیک، تمہارے باپ کے ساتھ جو دشمنی ہے اس بنیاد پہ۔ تو اسی دشمنی کا اظہار تو یزید نے کیا تھا نا، کہ آج میرے بدل والے آتے تو اچھل پڑتے اور کہتے کہ یزید تو نے کیا کمال کر دیا ہے، تو نے ہمارا بدلہ لے لیے۔ وہی لوگ ہیں یزیدی، اسی فکر کے لوگ تھے، کسی کا باپ، کسی کا بیٹا، کسی کا چچا، کسی کا ماموں، وہ جو مارے گئے تو انہوں نے کہا کس لیے جنگ کرتے ہیں؟ کہا تھا بغضاً لأبیک۔ ڈاکٹر صاحب یہ بڑی میرے خیال میں مقصود حسین سید صاحب نے کال کیا، مقصود صاحب کوشش کی ہم نے کہ آپ کے اس سوال کو جو ہے وہ علامہ صاحب سے اس کا جواب لیا جائے۔ کافی حد تک بات میرے خیال میں واضح ہو گئی ہے کہ کیا وجوہات تھیں۔ ڈاکٹر صاحب ایک بڑا اہم واقعہ اس سے، کیونکہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی اس کا تذکرہ کیا تھا، بڑا اس کہ حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ اسی طرح کا واقعہ ہوتا ہے، بہت تھوڑا سا پیریڈ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جاتے ہیں اور گلے میں رسی ڈالی جاتی ہے، بازار میں پھیلایا جاتا ہے۔ کیا تاثر دینا چاہتے تھے؟ کون لوگ تھے وہ؟ کیونکہ یہ ایک سلسلہ ہے جو آگے تک چل رہا ہے۔
اس طرف اگر جائیں گے تو پھر بات بڑی طولانی ہو جائے گی. چچا زاد بھائی ہیں, کیا نہیں پتا تھا کہ یہ شیر خدا ہیں؟ بہت ساری جنگوں میں انہوں نے حصہ لیا, بہت ساری فتوحات ان کے نام پہ ہیں, میں کہتا ہوں کہ اور وہ داماد رسول ہیں. اسی خطبے کی طرف جو اگر آپ دیکھیں نا شام کا خطبہ ہے امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کو, تو انہی حقائق جو ہیں اجاگر کیا گیا. یعنی سب سے کیونکہ کربلا ایک نہیں ہے, کربلا وہیں سے شروع ہو چکی ہے. کربلا کا جو ہے وہ اگر آپ تاریخ پہ جائیں, اس کی ڈیٹیل میں جائیں تو اس کی جڑیں بہت پیچھے تک ہیں. کربلا تو ہر دور میں ہے, کربلا ہر دور میں. اگر وہاں پہ مثلا جو ہے نا اس وقت پاڑ چنار میں جو ہے نا وہ ان کے گلے کاٹے جاتے ہیں جی, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہاں بھی کربلا ہے. یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کو جلایا جاتا ہے, یعنی وہاں پہ نہ وقت قتل کر کے جلا دیا جاتا ہے, ان کے جو ہے نا ہاتھ بازو کاٹ کے انہیں جو ہے وہ یعنی بکروں کی طرح ذبح کیا جاتا ہے جی. تو کربلا ہے. کربلا کیا ہے کہ ہر ظلم جہاں پہ ہوتا ہے اور اس جہاں پہ ظلم کا مقابلہ ہوتا ہے وہاں پہ کربلا ہوا کرتی ہے, اور ہر دور میں جو ہے یہ سلسلہ رہا ہے. کربلائی بھی موجود ہیں, یزیدی بھی موجود ہیں, بس یہی ہے کہ امتحان ہے, اور اس امتحان میں جو سرخرو ہوتا ہے وہی اصل میں جو ہے نا وہ کامیاب کہلانے کا جو ہے وہ روادار ہوا کرتا ہے. میں اہم ٹاپک کی طرف آؤں گا, کیونکہ بات جہاں سے ابتدا کی تھی, کیونکہ یہ سارے ٹاپک ریلیٹڈ ہیں. جب آپ کربلا کو ڈسکس کرتے ہیں تو بہت ساری چیزیں, اس کے ارد گرد کے حالات, تمام چیزیں آپ کو سمجھ میں آتی ہیں کہ یہ واقعہ کہاں سے شروع ہوا, کہاں ختم ہوا, کس طرح کے لوگ تھے. حسین ابن علی کو کس طرح کے حالات سے جو ہے نا وہ گزرنا پڑا, آل رسول کو کس طرح کے واقعات سے. میں اس خطبے کی طرف آتا ہوں جو امام سجاد نے دربار یزید میں دیا ہے. پچھلا پروگرام ہم نے حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے اس خطبے کی طرف ہم نے بات کی, اس کے اہم نکات کو. امام سجاد کا وہ خطبہ جو ہے کس نوعیت کا ہے اور اہم موضوعات کیا ہیں اس کے؟ دیکھیے امام علیہ السلام کے خطبہ, اس میں اتنے جو ہے نا وہ حقائق پوشیدہ ہیں کہ یعنی اگر اس خطبے کی جو آپ خد و خال کر دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ خطبہ کس نوعیت کا ہے, اس میں آپ کو اصول عقائد ملیں گے. میں ایک جنرل اس میں چند ظاہر ہے کہ مجھے پوائنٹ کہنے پڑیں گے اور مجھے تھوڑا سا جو ہے اس کو ایکسپلین بھی کرنا پڑے گا کہ یہ خطبہ جب جناب زینب سلام اللہ علیہ کا خطبہ اور اس کا ریئیکشن لوگوں نے وہاں پہ دیکھا, یعنی یزید کو ٹوٹل جو ہے نا وہ جب منہ کی کھانی پڑی اور وہ اپنی ذلت اور رسوائی اور جو سبکی ہے اس کو جو ہے نا وہ مٹانے کے لیے اس نے کیا کیا کہ ایک دین فروش ملا کو, ایک خطیب کو وہاں پہ کھڑا کیا کہ وہ یزید کی اور معاویہ کی تعریف کرنا شروع کر دیا. ہر دور میں رہے ہیں, ہر دور میں اس طرح کے لوگ موجود رہے ہیں کہ جن کو خریدا گیا ہے اور انہوں نے کشیدہ گوئی شروع کر دی ہے. درباری خطیب تھا جی, اس نے آ کے ممبر پہ خوب جو ہے نا وہ یزید کی تعریفیں کرنا شروع کر دیں, اور تعریف جب اس نے کی تو امام علیہ السلام نے وہاں پہ ایک جملہ فرمایا کہ خطیب افسوس ہے تیرے حال پہ کہ تو نے بندوں کو تو خوش کر دیا ہے لیکن اللہ کو ناراض کر دیا ہے, تو لہٰذا اپنے آپ کو تیار کر لے جہنم کی آگ کے لیے. اس کے بعد امام علیہ السلام نے یزید کو مخاطب ہو کے کہا کہ اگر مجھے بھی چند منٹ ٹائم دیا جائے میں بھی چاہتا ہوں کہ کچھ حقائق کو بیان کروں کہ جس سے اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات جو ہے نا وہ خوش ہو جائے. حتیٰ کہ یزید کے بیٹے نے بھی جو ہے نا, یزید نے کہا کہ نہیں, آپ کو نہیں پتا ہے, یزید کے بیٹے نے بھی کہا کہ نہیں ٹائم دیتے ہیں, یہ جو پابند سلاسل جس کے جو ہیں وہ گلے میں توک اور پاؤں میں بیڑیاں, ہاتھ میں ہتھکڑیاں, کیا بول پڑے گا, یہ اتنا سفر طے کر کے اتنی مصیبتوں شدائد مصائب کے ساتھ ہے, وہ کیا بول پائے گا. تو انہوں نے کہا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ سینہ بسینہ جو ہے, یزید کو اس چیز کا علم ہے کہ یہ گھر کون سا ہے, یزید کو پتہ ہے کہ یہ گھرانہ کون سا ہے. اس کے بعد اس نے لیکن تمام مجمع نے جو ہے اصرار کیا, انہوں نے کہا کہ نہیں, جب یہ ٹائم مانگ رہے ہیں کہ مجھے بھی ٹائم دیا جائے تاکہ میں بھی کچھ تھوڑی دیر پڑھوں. اس کے بعد یزید بادل ناخواستہ مجبور ہوا کہ امام علیہ السلام نہ چاہتے ہوئے بھی, ظاہر ہے کہ پوری عوام خلاف ہو گئی. انہوں نے کہا کہ نہیں ٹائم دیا جائے نا, جب آپ نے خطیب کو اتنا ٹائم دیا ہے وہ جو کچھ مرضی ہے وہ کہتا رہا اور بہت تمہارے خاندان کی پوری جو ہے وہ ستائش ہو گئی, اب قیدی ہیں انہیں تو ٹائم دیا جائے. ٹائم دیا. امام علیہ السلام نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حمد و ثنا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھر درود و سلام کے بعد جو ہے نا وہ آغاز کیا, ایھا الناس اوتینا ستا وفضلنا بسبع,
اللہ نے ہمیں 7 ایسی نعمتیں عطا کی ہیں اور 7 شرافتیں بھی اللہ نے ہمیں عطا کی جو کسی کو اللہ نے عطا نہیں کی. کسی کو اللہ نے وہ عطا نہیں کی ہیں. کیا ہیں 7 جو ہمیں اللہ نے وہ ہمیں عطا کی ہیں چیزیں، اور 7 چیزوں پہ ہمارا شرف برقرار رکھا ہے. 7 چیزیں ہمیں عطا کی: اوتینا العلم والحلم والسماحۃ والفصاحۃ والشجاعۃ والمحبۃ فی قلوب المؤمنین. اللہ نے ہمیں علم دیا، اللہ نے ہمیں حلم دیا، اللہ نے ہمیں بزرگواری دی، اللہ نے ہمیں فصاحت و بلاغت دی، اللہ نے ہمیں شجاعت و شہامت دی. اللہ نے ہماری محبت کو، یہ بھی اللہ کی عطا ہے، عطا میں شمار کرتے ہیں مولانا. فرماتا ہے اللہ نے ہماری محبت کو مؤمنین کے دلوں میں رکھا، لہٰذا تم وہاں سے جو ہے نا نہیں کر سکتے. اور پھر فرمایا کہ فضلنا، اور اللہ نے ہمیں فضیلت دی ہے کہ جو کسی کو نہیں اللہ نے عطا کی ہے بشریت میں سے. اس میں یہ ہے بِأَنَّا مِنَّا النَّبِيَّ الْمُخْتَارِ، ہمارے نانا رسول ہم میں سے ہیں. فرماتے ہیں محمدًا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وَمِنَّا الصِّدِّيقِ، علی مرتضیٰ ہم میں سے ہیں. وَمِنَّا الطَّيَّارِ، جعفر طیار ہم میں سے ہیں. وَمِنَّا اسد اللہ واسد الرسولہ، حمزہ سید الشہداء ہم میں سے ہیں. وَمِنَّا سِبْطَا هَٰذِهِ الْأُمَّةِ، حسن اور حسین اس امت کے سید و سردار ہم میں سے ہیں. المہدی منا، مہدی برحق جو ظہور کرے گا وہ بھی ہم میں سے ہیں. یہ اللہ نے ہمیں فضیلتیں عطا کی ہیں. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی انبأتہ بحسبی ونسبی. جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا ہے میں اسے اپنا تعارف کرا دیتا ہوں، اپنا حسب اور نسب بناتا ہوں. ایھا الناس انا ابن مکہ و منا، انا ابن زمزم و سوا. لوگوں یاد رکھو، میں فرزند مکہ ہوں، میں فرزند منا ہوں، میں فرزند زمزم ہوں، میں فرزند، یہ ساری چیزیں کیسے فرماتے ہیں کہ اس لیے کہ فرزند مکہ ہوں، یعنی کعبے کی سرپرستی میرے پاس ہے. انا ابن مکہ و منا، میں فرزند منا ہوں. ابراہیم نے ایک قربانی دی نا، میں 72 قربانیاں دے کے آ رہا ہوں. انا ابن زمزم و صفا، اور میں فرزند زمزم ہوں. اگر آب زمزم، پانی زمزم کا پانی اگر انسان کے لیے ہر بیماری کی اگر شفا ہے تو ہم بھی ہر مرض کے لیے جو ہے نا وہ مشکل کشا ہیں. تو یعنی اس کے بعد جو ہے نا وہ امام علیہ السلام یہ سارا کال ہے. ڈاکٹر صاحب ایک ہمارے ساتھ مہمان ہیں، میں کوشش معذرت چاہتا ہوں قطع کلامی کی. یہ خطبہ تو یقیناً آج کے اس پروگرام میں کمپلیٹ نہیں ہوگا، ہو سکتا ہے اگلے پروگرام تک چلا جائے، لیکن اس مہمان کی بات سنتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی آپ دونوں کو میرا سلام ہو. جی وعلیکم السلام. جی یہ 2 حضرات جنہوں نے فون کیا ہے نا آپ کو، جی 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 کوفہ والوں کے متعلق، جی جی تو وہ میں عرض کرتی ہوں. جی میں آپ کا نام پوچھ سکتا ہوں جی، اور کہاں سے کال کریں؟ بطول ہے میرا نام. کہاں سے آپ بات کریں بطول صاحبہ؟ جی میں آل رسول سے ہوں. نہیں، کس شہر سے آپ بات کر رہے ہیں؟ بہت افسوس ہے ان مسلمانوں پہ جی کہ اس وقت 2 ہی گروہ تھے جی 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 مسلمانوں کے، ایک یزید کے ساتھ، ایک جی امام حسین کے ساتھ. جی جی اور کوفہ والے یا کربلا والے یا مدینے والے ہوں، اب ان لوگوں نے بیعت جہاں یزید کی ہے جہاں امام کی. جی جی تو وہ مجھے بتائیں کہ وہ کس گروپ کے ساتھ تھے. جی بہت شکریہ آپ کا. یقیناً ہمارے بہت سارے ناظرین جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، آپ کا سوال ان کے لیے بھی ہے کہ انسان اپنا خود فیصلہ کرے کہ وہ کہاں ہے، کس کے ساتھ چلنا چاہتا ہے. حسین کے ساتھ چلنا چاہتا ہے یا وہ جو باطل قوتیں تھیں جس کی سرپرستی یزید کر رہا تھا اس کے ساتھ وہ چلنا چاہتے ہیں. یہ فیصلہ انسان نے خود کرنا ہے. انسان کے اندر ایک انسان ہے، وہ بھی اس کو جھنجھوڑ رہا ہوتا ہے، اور میرے خیال میں اس سے بہتر کوئی جج نہیں، کوئی اس کے اندر پاور نہیں جو اس کو فیصلہ کرنے میں آسانی پیدا کرے کہ کس طرف اس نے جانا ہے. ڈاکٹر صاحب بات بڑا اچھے موڑ پہ تھی، اور خطبہ جو ہے ہم اس کو آگے نہیں بڑھا سکتے کیونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. کوشش کریں گے کہ اگلا جو پروگرام ہے ہم یہیں سے اسٹارٹ کریں، اس خطبے سے جو باتیں آپ نے جو چند نکات بتائے ہیں وہیں سے ہم اس پروگرام کو لے کے آگے چلیں، کیونکہ سفر ابھی اور بہت آگے جانا ہے. یہ دربار شام سے پھر واپسی کا سفر ہے، لیکن ہم اس کو بھی ڈسکس کریں گے. ناظرین کرام، پروگرام کا وقت جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ختم ہوا جاتا ہے. ان کلمات کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے
کہ ہم حق کا ساتھ دیں، اس میں اگر جان بھی چلی جائے تو کوئی بڑی بات نہیں۔ انہی الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان رضا چنا کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔